بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم۔ حسرت موہانی کی غزل مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے اس کا دوسرا شعر۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے۔ راستہ مطلب گلی کوچہ، دیار وفا وفا کی گلی، محبت کا شہر۔ باد سر سر کا مطلب ہے تیز ہوا یعنی کہ آندھی۔ صبا صبح کی ٹھنڈی میٹھی خوشگوار ہوا۔ حسرت موہانی رئیس المتغزلین شاعر کہلاتے ہیں۔ اس شعر میں وہ عشق کی منزلوں میں، عشق کے راہ میں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگرچہ عشق کی منزل کی طرف جانے والا راستہ بڑا ہی دشوار گزار اور مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو اس راہ پر چلنے کا سچا عزم کر لیتا ہے، راستے کی کوئی تکلیف اور رکاوٹ اس کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی، اس کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ جب عشق سچا ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ عاشق اپنی مراد میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہ ہو۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب اس حوالے سے فرمایا ہے۔ یہ شعر آپ نوٹ کریں گے یہاں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اقبال کا شعر آپ شامل کریں گے یہاں کہ عشق کا یہ باقاعدہ دستور اور قاعدہ ہے کہ ہر عاشق کے لیے وفا کی بستی جو ہے وہ بہت اس کے دل کے نزدیک ہوتی ہے، بلند و بالا مقام رکھتی ہے، اور عاشق جو ہے وہ وفا کے دیس میں محبوب کے نقش قدم پر چلنا ہی اپنے لیے زندگی سمجھتا ہے۔ اس لیے محبوب کی گلی میں، وہاں پیش آنے والے عشق کے میدان میں جو مشکلات ہیں، باد سرسر کا مطلب تو آندھی اور طوفان یا تیز ہوا ہے، لیکن اصطلاحی مفہوم اس کا یہی ہوگا مشکلات۔ محبوب کی محبت میں پیش آنے والی مشکلات ہمارے لیے صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا کا نعم البدل ہیں، یعنی ہمارے لیے وہ مشکلات نہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ عشق کا راستہ اگرچہ بہت کٹھن ہے، لیکن جب کوئی پکا ارادہ کر کے چلتا ہے تو پھر کوئی دکھ پریشانی نہیں رہتی، اور نہ ہی زمانہ کسی عاشق کے استقلال کو ہلا سکتا ہے۔ جب جذبے سچے ہوں، وفا کے راستے پر چلنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، پیش آنے والی تمام مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوسرا شعر آپ شامل کریں گے۔ وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ اب دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 3۔ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ درماندہ گھر سے نکالا ہوا، بچھڑا ہوا، جدا ہو چکا۔ بارگاہ عطا سے مراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جو کہ عطا کرتی ہے۔ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ تشریح طلب شعر میں حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مصیبت زدہ اور ٹھکرایا ہوا انسان ہوں، اور مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی سے ہے، حالانکہ میں اس قابل نہ تھا۔ میں بہت گنہگار ہوں کیونکہ میں خطا کرنے والا ہوں۔ یہ شعر تلمیح کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، آدم کو بنایا، اسے جنت میں رکھا، تو آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو گئی،
خطا کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس سے نکال کر زمین پر لا پھینکا۔ تلمیح کا جب آپ ذکر کریں گے اور پھر اس کا 3-4 لائنوں میں آپ یہ واقعہ بھی بیان کریں گے، زیادہ طویل نہیں کرنا۔ تو حضرت موہانی کہتے ہیں، اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے خالق و مالک، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اپنی نعمتوں سے نوازا اور جنت میں ان کا ٹھکانہ رکھا تھا، لیکن ایک خطا، ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ عمل پسند نہ آیا اور درماندہ کر دیا حضرت آدم کو۔ یہاں پہ شعر آپ شامل کریں گے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ یعنی کہ ہم انسان غلطیاں تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہی خطاؤں کو معاف فرمانے والی ہے۔ شاعر حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میرے محبوب حقیقی نے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے حساب کرم کیے، نعمتوں سے نوازا، لیکن ہم جو خطا کر بیٹھے اس کا ازالہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کی ذات اقدس کے ہاں بخشش اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ پھر آپ دوسرا شعر لکھ دیں۔ بندہ ہے گنہگار تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ آخر میں آپ یہ شعر لکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی خدمت میں اس کی تعریف کر دیجیے۔ شعر نمبر 4۔ تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ رتبہ دانے محبت، محبت کا رتبہ، محبت کا مقام پہچاننے والے، تیرے شوق میں، تیرے عشق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر حضرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، میں تیری محبت کی قدر کرنے والا ہوں، تجھے پانے کی چاہت میں، تیرے عشق میں میری حالت دیوانوں کی سی ہو گئی ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ میں سچا عاشق ہوں، محبت کے مقام اور مرتبے کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں۔ میں تیری محبت میں اس قدر کھو چکا ہوں کہ مجھے اپنے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں۔ محبوب کے غم میں ہی غمگین اور اس کی خوشی میں ہی میں تسکین پاتا ہوں۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ عشق کی انتہا میں اگرچہ مشکلات ہیں تو اقبال کا یہ شعر یہاں پہ آ سکتا ہے۔ شاعر حضرت موہانی اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کی نفی کر کے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے نام کر چکا ہوں، لیکن غزل کا جو روایتی محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عاشق پر بالکل بھی مہربان نہیں ہوتا۔ دوسری طرف عاشق جو ہے وہ صرف اپنے محبوب کی محبت کی انتہا ہی چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے یقین نہیں تو آ کے خود دیکھ لے کہ تیرے عاشق کی حالت تیرے عشق میں کیا ہو گئی ہے۔ پھر آپ ایک شعر شامل کر دیں گے۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شاعر محبوب کی روایتی بے حسی اور بے مہری، یعنی کہ محبت نہ ہو کا اظہار کر رہا ہے، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے عشق میں میری حالت دیکھ کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ تو سنگ دل محبوب ہے، عاشق کے دکھ اور کرب کو محسوس نہیں کر رہا۔ شاعر جو ہے وہ شکوہ کنا ہے، شکوہ کر رہا ہے، شکوہ کنا ہے
کہ اے محبوب تیری خاطر میں دیوانہ بنا پھرتا ہوں، لوگوں کے تانے سن سن کر زندگی بسر کر رہا، لیکن تجھ پر میری محبت کا، میرے عشق کا بالکل بھی اثر نہیں ہو رہا۔ ایسے میں انسان کا جو عشق ہے وہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے اور عاشق کی حالت نہ گفتہ بے ہو جاتی ہے، نہ قابل بیان، نہ گفتہ بے۔ پھر آخر پہ آپ ایک شعر لکھ دیں، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ حوالہ جاتی مواد میں آپ کو لکھواؤں گی، ضرور اینڈ پہ آپ دیکھیے گا، ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ بالکل صحیح طرح سے تشریح کر سکیں۔ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے۔ انتہا کا مطلب کہ آخری حد تک منزل کو پا لینا، ابتدا ہو گئی شروعات، حسرت تخلص ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ شاعر حضرت موہانی کہتے ہیں کہ جب کسی کام کا آغاز کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور بالآخر وہ انجام کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر عشق کے راستے پر، عشق کے میدان میں قدم رکھ دیا جائے تو پھر عاشق کو اپنی منزل مل بھی جاتی ہے۔ امید اچھی ہونی چاہیے۔ شاعر اپنے جذبہ صادق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے حسرت تو اپنی منزل کو ضرور پائے گا، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے جذبہ صادق کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کمزور دل، کمزور عقیدے کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو نہیں پا سکتے، کیونکہ عشق ایک ایسی منزل ہے جس کے راستے کٹھن ہیں، مشکلات ہیں، ان کو سر کرنا عام بندے کا کام نہیں۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ دراصل شاعر حضرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی سفر کا آغاز کر دیا جائے تو پھر تمام رکاوٹوں کو عبور کرنے کا جذبہ ہی ہوتا ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ مقصد سے سچی لگن ہونا ضروری ہے، تو پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ بلند ہمت لوگ اپنی منزل کی طرف ہی ہمیشہ نظر رکھتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران بھی ہو جاتے ہیں۔ شعر نمبر 4 کے لیے یہ اشعار ہیں، پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم، دونوں کو پھر امجد ہم نے بچتے دیکھا کم۔ اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ شعر نمبر 5 میں یہ ایک مصرع بھی میں نے شامل کر دیا تھا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ، اور یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پھر جب تشریح ختم ہو جائے تو آخر میں آپ یہ شعر لکھ دیں، سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔